بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا 5واں باب ہے اسماء اور افعال معرب، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم جمع مؤنث سالم کے بارے میں پڑھیں گے۔ شعر نمبر 41 ہے، عبارت دیکھ لیں شرح ابن عقیل کی بھی، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور آخر میں تشریح کرتے ہیں۔ وما بتا والف قد جمع یکسر فی الجر وفی النصب معا لما فرغ من الکلام علی الذی تنوب فیہ الحروف عن الحرکات شرع فی ذکر ما نابت فیہ حرکۃ عن حرکۃ وہو قسمان احدہما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وقیدنا بالسالم احترازا عن جمع التکسیر وہو ما لم یسلم فیہ بناء الواحد نحو ہنود واشار الیہ المصنف رحمہ اللہ تعالی بقولہ وما بتا والف قد جمع ای جمع بالالف والتاء المزیدتین فخرج نحو قضاة فإن ألفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء لأن أصله قضية ونحو أبيات فإن تاءه أصلية والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع نحو هندات فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء وليس مما نحن فيه لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء وإنما هو بالصيغة فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وأبيات وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مزيدتين فالباء في قوله بتاء متعلقة بقوله جمع وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة نحو جاءني هندات ورأيت هندات ومررت بهندات فنابت فيه الكسرة عن الصيغة وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وہ جو تا اور الف کے ساتھ جمع لائی جاتی ہے، کسرہ آتا ہے حالت جر میں اور نصب میں بھی اکٹھے۔ جب فارغ ہوئے ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کلام سے جس میں حرف حرکات کے نائب ہوتے ہیں، تو شروع ہو رہے ہیں جس میں حرکت حرکت کی نائب ہوتی ہے، اور یہ دو قسم پر ہے۔ پہلا اس میں جمع مؤنث سالم ہے، جیسا کہ مسلمات، اور ہم نے قید لگائی ہے سالم کے ساتھ احتراز کرتے ہوئے جمع تکسیر سے، اس لیے کہ جمع تکسیر میں واحد کی بنا سلامت نہیں رہتی ہے، جیسا کہ ہنود۔ اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول وما بتا والف قد جمع، یعنی جس کی جمع لائی جائے الف اور تا کے ساتھ، وہ الف اور تا جو کہ اضافی ہوں، زائد ہوں، لہذا نکل جائیں گے، جیسا کہ قضات، اس لیے کہ یہاں پر جو الف ہے وہ زائد نہیں ہے بلکہ اصل میں یہ تبدیل شدہ ہے، اور جس سے تبدیل شدہ ہے اور وہ یا ہے، اس لیے کہ اس کے اصل قضیہ ہے۔ اور جس طریقے سے اب یاد یہاں پر بھی جو تا ہے یہ اصلی ہے، اور مراد اس سے جس میں الف اور تا سبب بنے دلالت کرنے میں جمع پر، جیسا کہ ہندات۔ احتراز ہو جائے گا اس سے، جیسا کہ قضات اور ابیات، اس لیے کہ ان دونوں میں جمع ہے جو کہ الف اور تا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور یہ اس مسئلے میں سے نہیں ہے جس کے اندر ہم کلام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں میں سے جو دلالت ہے جمع پر الف اور تا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ تو صیغہ کی وجہ سے ہے، لہذا اس تقریر سے وہ اعتراض بھی دور ہو جائے گا جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ پر کیا جا سکتا تھا، مثال کے طور پہ قضات اور ابیات کو لے کر، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ والی بات کہی جائے الف اور تا اضافی، اس لیے کہ با مصنف کے اس قول بتا میں اس کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے، اور اس جمع کا حکم یہ ہے کہ اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے، جیسا کہ جانی ہندات رأیت ہندات مررت بہندات۔ یہاں پر کسرہ فتح کے نائب ہے، اور بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ مبنی ہے حالت نصب میں، لیکن یہ والا گمان فاسد ہے، اس لیے کہ یہاں پر بنا کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے جو ہے جمع مؤنث سالم اس کا اعراب بتا رہے ہیں، تو یہ پہلی بات جو بتائیے نا وہ یہ ہے کہ جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعراب کے بارے میں بات مکمل کر لی جہاں پر حرف حرکت کا نائب ہوتا ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف اور دوسری ہوتی ہے اعراب بالحرکت۔ اعراب بالحرکت یہ اصل تھی، اعراب بالحرف یہ اس کی فرع تھی۔ تو پہلے اصل کے بارے میں ساری وضاحت آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد پھر اعراب بالحرف اس کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ جب ان دونوں سے فارغ ہو گئے ہیں، اب یہاں پر وہ بیان کریں گے کہ جہاں پر حرکت حرکت کی نائب ہے، مثال کے طور پہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ حالت رفع ہوتی ہے ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جس میں حالت نصبی میں فتح نہیں ہوتا بلکہ کسرہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں فتح جو ہے وہ کسرہ کے نائب کے طور کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، تو یہاں سے اب اس کے بارے میں بیان کریں گے کہ جہاں پر حرکت حرکت کی نائب ہوتی ہے، اس میں سے جو قسم ہے وہ ہے جمع مؤنث سالم۔ دیکھیں ذرا شرائط اب شروع ہو رہے ہیں اس کے ذکر میں شروع ہو رہے ہیں جہاں میں حرکت دوسری حرکت کی نائب ہوتی ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم تو ہے جمع مؤنث سالم، جیسا کہ مسلمات۔ اب مسلمات میں کیا ہے، حالت نصبی کے اندر بھی کسرہ آتا ہے جو کہ یہاں پر فتح کا نائب ہے۔
اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جمع مؤنث سالم کیوں کہا ہے، جمع مؤنث سالم کی قید کیوں لگائی ہے؟ تو دیکھیں سالم کی قید سے جمع مکسر کو خارج کرنا اور باہر نکالنا یہ مقصد ہے۔ جمع مؤنث سالم جس میں واحد کی بنا اور واحد کا وزن سلامت رہے، جیسے مسلمتن کا جو وزن ہے وہ مسلماتن میں برقرار اور سالم ہے، تو اس سے یہ جو سالم کی قید سے جمع مکسر کو باہر نکالنا یہ مقصود ہے۔ جیسا کہ ہند ہے نا، اب ہند کی جمع دو آتی ہیں، ایک ہند کی جمع آتی ہے ہندات، ہندات کے اندر تو یہ جو ہند ان کا وزن ہے یہ برقرار اور سالم ہے، لیکن ہند کی جمع ایک ہنود بھی آتی ہے۔ اب ہنود کے اندر جو واحد کا وزن ہے وہ برقرار اور سالم نہیں ہے، لہذا یہ جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر کا یہ والا اعراب یہاں پر ذکر نہیں کیا جائے گا، بلکہ جمع مؤنث سالم کا ذکر کیا جائے گا۔ دیکھیں ذرا، دو قسمیں ہیں جس میں حرکت کی نائب ہوتی ہے۔ پہلی قسم ہے جمع مؤنث سالم، جیسا کہ مسلماتن، اور ہم نے سالم کی قید لگا کر جمع مکسر سے اعتراض کرنا یہ مقصد ہے۔ جمع مکسر وہ ہوتی ہے جس میں واحد کا وزن برقرار نہ رہے، جیسا کہ ہنود۔ اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جمع مؤنث سالم کی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول کے ساتھ، تا اور الف کے ساتھ جمع لائی گئی ہو، یعنی جمع مؤنث سالم وہ ہوتی ہے جس میں الف اور تا، وہ الف اور تا جو اضافی ہوں، حرف اصلی سے ہٹ کر آئیں۔ جیسے کہ اسی مثال میں دیکھیں نا، ہند ہے، اس کی جمع مؤنث سالم ہے ہندات، اب اس میں الف اور تا کے ساتھ ہند ان کی جمع لائی گئی ہے، لیکن یہ جو الف اور تا ہے یہ ہند جو اس کے حرف اصلی ہیں اس سے اضافی اور خارج ہیں، تو یہ کیا ہے؟ الف اور تا اضافی ہیں۔ اب جب ہم نے جو یہ کہا نا کہ الف اور تا کے ساتھ جمع لائی گئی ہو، وہ الف اور تا جو اضافی اور زائد ہوں، اس سے قضات، اس سے بھی احتراز مقصد ہوگا۔ اب قاضی کی جمع جو قضات ہے نا، اب اس میں جو الف ہے نا، یہ الف اور تا، اس میں جو الف ہے وہ زائد نہیں ہے بلکہ اصلی ہے، کیونکہ قضات جو تھا نا اصل میں کیا تھا؟ قضیتن تھا۔ یہ جو یا تھا، پھر اس یا کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا اور یا اس کا حرف اصلی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ابیات ہے، جو بیت کی جمع ہے، اس میں جو تا ہے یہ تا زائد نہیں ہے بلکہ اصلی ہے، بیت کے آخر میں تا موجود ہے جو کہ اس کا حرف اصلی ہے۔ تو جمع مؤنث سالم اس کو کہا جائے گا کہ جس کے آخر میں الف اور تا زائد ہو، یعنی حرف اصلی نہ ہو، اور پھر اس الف اور تا کے ذریعے سے اس واحد کی جمع لائی جائے۔ دیکھیں ذرا، یہی بتا رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ نے جو یہ کہا نا، تا اور الف کے ساتھ جمع لائی جائے، یعنی وہ تا اور الف جو اضافی ہوں، زائد ہوں، لہذا قضات نکل جائے گا، کیونکہ اس میں جو الف ہے وہ زائد نہیں ہے بلکہ اصل میں یہ یا سے تبدیل شدہ ہے، کیونکہ اس کی اصل قضیتن ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ابیات ہے، اس میں جو تا ہے وہ اصلی ہے، اور مراد جمع مؤنث سالم سے وہ الف اور تا زائدہ ہیں جو کہ جمع میں دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہوں۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ مراد الف اور تا زائدہ ہونے سے وہ الف اور تا ہیں جو کہ سبب بنے جمع پر دلالت کرنے میں، جیسا کہ ہندات۔ اب یہ دیکھیں، ہند یہ ایک عورت کو کہا جاتا ہے جو کہ ہند نام کی ہو۔ اب اس میں جو الف اور تا لے کر آئے ہیں جو کہ زائد ہیں، اور یہ جو زائد ہے نا الف اور تا، یہ سبب بن رہے ہیں اس کے جمع بنانے میں، لہذا اس سے احتراز ہو جائے گا قضات سے اور ابیات سے، کیونکہ ان دونوں میں جمع تو ہے، الف اور تا کے ساتھ ملی ہوئی ہے جمع۔ اب یہ قضات میں دیکھیں الف اور تا ہے، ابیات میں دیکھیں الف اور تا ہے، لیکن یہاں پر جو الف اور تا ہے نا، یہ سبب نہیں بن رہے ہیں اس کے جمع بنانے میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر الف یہ تو ہے ہی اصلی ہے، اور ابیات یہ افعال ان کے وزن پر ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرمایا فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ، ان دونوں میں سے جو ہر ایک ہے قضات اور ابیات میں سے، یہ جمع ہے جو الف اور تا کے ساتھ ملی ہوئی تو ہے، لیکن یہ وہ والا مسئلہ نہیں ہے جس کے اندر ہم ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ قضات میں تو الف اصلی ہے اور ابیات کے اندر تا اصلی ہے، لہذا الف اور تا یہ وہ زائدہ نہیں ہے جو جمع مؤنث سالم کے سبب بن رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو جمع پر دلالت ہو رہی ہے نا، یہ الف اور تا کی وجہ سے دلالت نہیں ہو رہی بلکہ تو صیغہ کی وجہ سے دلالت ہو رہی ہے۔ ابیات یہ فعلون کا وزن ہے جو کہ جمع کا وزن ہے، اور قضات یہ بھی اسی طریقے سے فعلتن کا وزن ہے جو کہ جمع کا وزن ہے، لہذا اس تقریر سے ایک اعتراض تھا وہ بھی دور ہو گیا۔ اب اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اعتراض یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ نے یہ کہا کہ الف اور تا جو کہ اضافی اور زائد ہوں وہ جمع مؤنث سالم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو مثالیں دکھاتے ہیں جس میں اضافی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جمع پر دلالت ہو رہی ہے، جیسے کہ قضات ہے، اب اس میں الف زائد نہیں ہے، اصلی ہے، پھر بھی جمع پر دلالت ہو رہی ہے۔ اب یاد اس میں تا اصلی ہے، زائد نہیں ہے، پھر بھی جمع پر دلالت ہو رہی ہے۔ تو لہذا ہم نے جو یہاں پر تقریر کر دی ہے، تو اس میں اس تقریر سے یہ والی بات واضح ہو جائے گی کہ یہاں پر جو دلالت ہو رہی ہے وہ الف اور تا کی وجہ سے دلالت نہیں ہو رہی ہے قضات میں بھی اور ابیات میں بھی، بلکہ یہاں پر جو دلالت ہو رہی ہے جمع پر، وہ اس کے وزن کی وجہ سے دلالت ہو رہی ہے۔ اس تقریر سے وہ اعتراض بھی دور ہو جائے گا جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ پر ہو سکتا تھا، مثال کے طور پہ قضات اور ابیات کو لے کر، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ الف اور تا اضافی کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو اب ساری تقریر ہو گئی نا، تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہ جو آخر میں تا آئے اس کے ساتھ بھی جمع لائی جاتی ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو تا ہے زائد ہی ہو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تا اصلی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود
وہ جمع کے اوپر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ یہ یہاں پر ابیات ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ الف زائد نہیں ہوتا ہے، اصلی ہوتا ہے، پھر بھی وہ جمع پر دلالت کرتا ہے، تو لہذا الف اور تا زائد ہوں اضافی ہوں یہ والی قاعدہ لگانے کی کوئی ضرورت اور محتاجی باقی نہیں رہے گی، اور اس سے یہ والی بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ یہ والی بات کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ الف اور تا اضافی ہوں۔ فالباء فی قولی بتا، یہ جو کہا نا اس میں تا اور الف کے ساتھ، یہ جو با ہے نا با، اس با کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے، تو یہ کیا ہوگا، یہ تا یہ معطوف علیہ واو اور فعطف الف معطوف علیہ معطوف سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ جمعہ کے متعلق ہوگا، تو مطلب یہ بنے گا جمع لائی گئی ہو تا اور الف کے ساتھ، یہ وضاحت کر رہے ہیں متن کی، تو بتا رہے ہیں کہ جو متن کے قول میں تا آ رہا ہے نا، بتا میں با آ رہی ہے، اس با کا تعلق مصنف کے قول جمعہ کے ساتھ ہے، اور اس جمع کا حکم کیا ہے جمع مؤنث سالم کا وہ آپ کو معلوم ہے، حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے اور حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے، جیسا کہ جانی ہنداتن حالت رفع میں ضمہ ہے، رأیت ہنداتن مررت بہنداتن حالت نصبی میں بھی کسرہ ہے، حالت جری میں بھی کسرہ ہے۔ اب یہاں پر جو کسرہ ہے وہ نائب ہوتا ہے فتح سے، حالت نصبی کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں حرکت کی نائب ہوتی ہے، تو یہاں پر فتح سے نائب ہے۔ بعض علماء نے یہ گمان کیا کہ حالت نصبی میں یہ مبنی ہوتا ہے جمع مؤنث سالم، لیکن یہ گمان بالکل فاسد ہے، کیونکہ مبنی ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ جب آپ مبنی کہیں گے تو مبنی کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، جب دلیل نہیں ہے تو دلیل کے بغیر اس مبنی ہونے کا قول کرنا درست نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ وزعم بعضهم، بعض علماء نے یہ گمان کیا کہ یہ مبنی ہوتا ہے حالت نصب میں، لیکن یہ گمان فاسد ہے، اس لیے کہ اس کے مبنی ہونے کے لیے کوئی موجب، کوئی وجہ، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ساری شرح ابن عقیل کی بات ہوگی۔ اب ذرا متن دیکھیں، جمع مؤنث سالم کیا ہے، تا اور الف کے ساتھ جس کی جمع لائی گئی ہو، حالت جری میں کسرہ ہوتا ہے اور حالت نصبی میں بھی کسرہ ہوتا ہے۔ مان کا مطلب ہے کہ حالت جری کے ساتھ نصبی میں بھی کسرہ لایا جاتا ہے۔